اور ہمارے فلسطین کے مسلمان آزمائش میں ہیں، امتحان میں ہیں، امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں مسجد کی شکل میں ہوں، مدرسے کی شکل میں ہوں، شعائر اللہ، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، خاص کر مسجد اقصی، مولا اس کی حفاظت فرما۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط، ومن صلی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما۔ اب اس کا ترجمہ سنو، بڑا پیارا۔ بہنیں بیٹھے بیٹھے نیکیاں کما لیں، ویسے بھی ان کے تو گودام بھرے پڑے نیکیوں سے، 2-3 اکٹھی ہوئی اور جھوٹ پہ چر 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 چرخہ ان کا چالو ہے، سمجھے؟ لیکن ذرا سنو پیارے، غور کرو، توجہ کرو، نبی فرماتے الصلاۃ علی، جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اکبر، نور علی الصراط، وہ پل صراط پر اس کی مدد کرنے والا ہو جائے گا۔ سبحان۔ ترجمہ دیکھو کتنا پیارا کرو، نور بھی کر سکتا تھا، روشنی دکھانے والا۔ اب آ رہا ہے مطلب کا جمعہ بھائی بہنوں کو دونوں کو۔ وَمَن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے حضرت، آج کیا بولو؟ نبی فرماتے اور جس نے مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پڑھا، غفر له ذنوب 80 مرۃ، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بولو کرو گے یہ کام؟ ایک تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، توجہ رکھو، توجہ، ہاں کوئی بات نہیں، 5 وقت کی نماز، کدری کو بھاگو مت دیکھو، آج 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو ساری گول کر دے تو جمعے کو بڑی مشکل سے جاتے ہو، اور الٹی سیدھی پڑھ کے ایسی بھاگتے ہو جیسے جیل سے لوگ بھاگ رہے ہیں ڈر کے مارے، کسی کی چپلیں گرائیں، کسی کی جوتی گرائیں، کوئی مطلب نہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے چھوٹ رہے ہیں۔ عمل کتنا پیارا، بین مسجد میں نہیں، مصلی پر، گھر میں مصلی بچھا کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 80 مرتبہ مشکل سے، میں نے 40 بتا دیا تھا یا 80 بتایا تھا؟ اچھا، مجھے 40 کا دیں، اس وجہ دہرائے دیتا ہوں کیونکہ سمانینہ، ہاں، اور ادھر بھی سمانینہ، صاف کرے دیتا ہوں بات کو، اچھا کیوں مجھے ابھی ذہن لگا ایسا۔ 80 مرتبہ جو نبی پر جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی 80 عام، 80 سال کے گناہ اللہ تعالی اس کے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ 40 بتا دیا تھا ہے نا، اس لیے کتنے سال کے بولو؟ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جس کے گودام بھرے ہوئے نیکیوں سے وہ نہ پڑے،
جس کا اگر گودام کسے ضرورت نہیں ہے یار نیکیوں کی. کتنا پیارا عمل 8ویں دن. اچھا ایک عمل اور بتاؤں یار, بات آ گئی 8ویں دن جمعے کی. تو آج جمعے کا دن ہے نا, سننا چاہ رہے ہو؟ نماز پڑھنے جاؤ گے کائے کی, جمعے کی یا 5 وقت کی؟ 5. الحمدللہ. پہلے تھوڑا اس کا مفہوم بتاؤں, توجہ رکھنا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن مسجد میں اذان ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور مسجد کو جھاڑتے تھے, پہنچتے تھے, جھاڑو مارتے تھے. کچی مسجدیں تھی, جتنا کوڑا کرکٹ ہوتا تھا وہ باہر پھینک دیا کرتے تھے اور نمازیوں کے لیے صفیں تیار کر دیا کرتے تھے. آگے والی صف میں بیٹھے, جب وہ پر ہو گئی پیچھے والی میں آ گئے, وہ بھی بھر گئی, پھر اور پیچھے آ گئے, وہ بھی بھر گئی, پھر اور پیچھے آ گئے, وہ بھی بھر گئی, یہاں تک کہ جوتیوں والی صف یعنی قریب میں جو ہوتی تھی کبھی کبھی اس میں نمبر آتا تھا. ایک دن کسی صحابی نے کہا آقا ابو بکر صدیق کو دیکھو, پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا چلتا ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ جمعے کے دن مسجد جھاڑتے, پہنچتے, جھاڑو مار کے صاف ستھری کر کے صفے بنا بچھا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد سب سے پیچھے والی میں نمبر آتا. میرے نبی مسکرا کر کے بولے اب ذرا مجھ سے سنو, اللہ اللہ سنو. نبی فرماتے اگر کوئی جمعے کے دن, سننے کی بات ہے نوجوانوں, اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو صاف کر کے جھاڑ کے پہنچ کے اگر ایک مٹھی کوڑا یا مٹی نکال کے پھینک دے گا تو نبی فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں یار, مگر نوجوانوں کو نا ثواب کی طرف سے بالکل ہی ہٹا دیا. اور اللہ نے اگر کسی کو 4 پیسے دیے نا, تھوڑا سا مالدار ہو گیا تو یہاں کمر پہ ہاتھ رکھ کر ٹیڑھا کھڑا ہوگا ایسے. کیا کہا امام صاحب جالا بہت دکھ رہا, جالا اچھا دکھ رہا تمہیں بھی امام صاحب یہ, ارے تیرا امام ہے یا غلام ہے؟ اگر غلام سمجھے گا تو نماز نہیں ہوگی, امام سمجھے گا تو نماز ہوگی. ارے تبھی تو بات ہے نا. اس لیے نظریہ بدلو. ابو بکر صدیق سے کوئی نیکیوں میں پڑھ کر تھا؟ بولو. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. اور معلوم ہے یہ کون ابو بکر صدیق ہے؟ نبی نے کہا ابو بکر, جی آقا. کہا تم جنتی ہو. اللہ اکبر. اب نبی نے جسے دنیا پہ جنت کی بشارت دے دی اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اور نبی جسے روک دے تو کوئی پیر لے جائے گا, کوئی مفتی, کوئی مولانا, نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, اگر نبی جس کو روک دے, منع کر دے, کوئی جنت میں لے جائے گا؟ نہیں لے جا سکتا. اب نبی فرما رہا احد پہاڑ اتنا چھوٹا تو ہے نہیں, جو حاجی لوگ حج کر کے آئے وہ دیکھ کے آئے. میں بھی الحمدللہ بھی رمضان کے بعد ہی گیا تو دیکھتا ہے. ماشاءاللہ. تو نوجوان اگر کوئی 10 لاکھ روپے صدقہ کر دے یا دے دے تو پورے گاؤں میں چرچا ہوتا ہے. اور بعض عورت کا تو گھر میں جھگڑا ہی سونے کے چکر میں. سونا نیند والا نہیں, یہ کنڈلوں والا.
سمجھے 3-4 بچے ٹہل رہے ہیں، جب لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ گیا، بولی ایک دن اس گھر میں پیار نہیں ملا، ایک دن محبت نہیں ملی، ایک دن ڈھنگ کے کھانا نہیں ملا، اور 15 سال شادی کو ہو گئے، 3-4 بچے ٹہل رہے ہیں۔ تو پھر اب تک یہ ہوا کیا؟ جب تجھے کھانے نہیں ملا، ڈھنگ کا پینے نہیں ملا، ایک دن کا پیار نہیں ملا، محبت نہیں ملی، یہ سب کیا ہے؟ اتنی بڑی ناشکری۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نوجوانوں سنو، جمعے کے دن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جایا کرو، مسجد کو جھاڑو صاف کرو، تھوڑی سی مٹی جالا وغیرہ اگر صاف کر دو، پوچھا مار دو۔ پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ لوگ فون کرتے ہیں اس وقت پہ، میری تقریر سنتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں کئی جگہ سے جوائنٹ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں وہ کال